الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سامعین محترم، شروع سے ایک حدیث قدسی بیان ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں، اور انہی اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندوں کو خطاب فرمانا ہے، ایک خطاب وہ یا عباد کلکم جائع الا من اطعمتہ، اس کے متعلق ذکر ہو گیا کہ اے میرے بندوں تم میں سے ہر ایک آدمی بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، مگر وہ جس کو میں کھانا دے دوں اور اس کو کھلا دوں۔ اور اسی کے ضمن میں رزق کے متعلق بات ہو گئی کہ رزق شرعی حوالے سے یہ کئی معنوں کو مشتمل ہے، اور رزق کے کئی معنی آتے ہیں، لہذا رزق میں مومن مسلمان کا اپنا بدن بھی داخل ہے، اس کا ہر ایک اندام، ہر ایک جوڑ بھی داخل ہے، اسی طرح گھر بار، بیوی، بچے، اچھے اخلاق، اور اسی طرح اچھی نوکری، یہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا پوری طرح شکر ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیں، اس لیے کہ ہمارے بس میں اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔
اور ان کا گننا ناممکن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ان نعمتوں میں سے ہم ایک نعمت کا شکر زندگی بھر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان سب باتوں کے باوجود بھی، یہ بھی ایک حقیقت ہے اور مسلم بات ہے کہ ہمیں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق، ہر مومن مسلمان کو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور اس شکر کا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق شکر ادا کرنا، اس کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور تقاضا بھی ہے۔ یہی قرآن اور حدیث کے حوالے سے مطالبہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو تو اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق شکر ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے کہ وہ منعم حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان اور انعام کرنے والی ذات ہے، لیکن یہ شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور انہی طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر زبان سے ادا کریں۔ زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، تم ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ احادیث میں شکر ادا کرنے کی جو دعائیں آئی ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے، یا اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا وہ شکر کی بجوری کرتے رہو اپنے الفاظ میں کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، صرف زبان پر نہیں، دل کی گہرائی سے ہو۔ اور اگر کوئی مومن مسلمان تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، کوئی نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اور اس کے لیے احادیث میں بہترین الفاظ یہ بتلائے گئے ہیں، جزاکم اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، دونوں طرح جائز ہے۔ صرف جزاکم اللہ نہیں ہے، پوری دعائے جزاکم اللہ خیرا، اور یہ بہترین دعائے احادیث میں آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بہت جوش میں آ جاتے ہیں، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ جزا یہ تجزی سے، تجزی کے معنی ٹکڑے کرنا، گویا کہ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے طریقے سے ٹکڑے کرے۔ یہ تو بڑی بد دعا ہو گئی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو اتنا گاڑا شہد بھی نہیں بنانا چاہیے نا۔ وہ ایک آدمی گیا نا کہ امیر صاحب شہد ہے، اس نے کہا شہد ہے لیکن اتنا گاڑا بھی نہیں جتنا تو نے گاڑا کر دیا۔ تو جزاک نہیں، زا پر تشدید نہیں لانا ہے، زا مشدد نہیں ہے، بس جزاکم اللہ خیر ہے۔ اگر دوسری زبان کا لفظ استعمال کرنا ہو تو اس پر صحیح تلفظ ہونا چاہیے اعراب کے حوالے سے، ورنہ معنی بدل جاتا ہے۔ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے الفاظ میں کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ تو شکر کا ایک طریقہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا، دوسرا طریقہ شکر ادا کرنے کا سجدہ شکر کرنا یا شکر کی نماز ادا کرنا۔ سجدہ شکر اور نماز شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نئی نعمت عطا فرمائے، وہ نئی نعمت دینی ہو یا دنیاوی ہو، یا کوئی خوشی آپ کو حاصل ہو جائے،
چاہے یہ نعمت اور خوشی انفرادی ہو یا اجتماعی، یا کوئی مصیبت اور پریشانی یا بیماری دور ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس نعمت کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ شکر ادا کر لیں یا نماز شکر ادا کر لیں۔ اور حدیث میں بھی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں خوشخبری سنائی جاتی تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے سجدے میں۔ لیکن سجدہ شکر اور شکر کی نماز، اس کے مسائل وہ سمجھنا چاہیے۔ سجدہ شکر اور شکر کی نماز یہ مستحبات میں سے ہے، یعنی نفلی عبادات میں سے ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نئی نعمت دینی یا دنیوی عطا فرمائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ شکر، اور سجدہ شکر سے بہتر یہ ہے کہ آپ شکرانے کی نماز ادا کر لیں۔ اور شکرانے کی جو نماز ہے، نماز شکر، تو یہ عام نفلی نمازوں کی طرح ہے۔ جیسے عام نفلی نماز آپ اس وقت میں ادا کر سکتے ہیں جس وقت میں نفل عبادت جائز ہو، مکروہ اوقات میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نماز شکر بھی مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ جو طریقہ عام نفل نماز کا ہے اس میں تمام رکعتوں میں سورت پڑھنا ہے، اسی طرح نماز شکر میں بھی تمام رکعتوں میں سورت پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سجدہ شکر ہے تو اس کے لیے وہی شرائط ہیں سجدہ شکر کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط سجدہ تلاوت کے ہیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور اسی طرح مکروہ وقت نہیں ہونا۔ سجدہ شکر اور نماز شکر یہ دونوں مکروہ وقت میں آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ جیسے سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ہے، اسی طرح سجدہ شکر کے لیے بھی آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ سجدہ شکر نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو سجدے کی بے ادبی ہے، توہین ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ شکر بغیر وضو کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جو شرائط اور ضروری چیزیں سجدے کے صحیح ہونے کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے ہے تو وہی چیزیں سجدہ شکر کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح وہی طریقہ ہے کہ جیسے سجدہ تلاوت میں ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں یا 3 مرتبہ سے زیادہ، اور پھر اللہ اکبر کر کے اٹھ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، جو عام طریقہ سجدہ تلاوت کا ہے تو وہی طریقہ سجدہ شکر کا ہے۔ جو جیسے سجدہ تلاوت کے لیے کھڑا ہونا بہتر ہے، اسی طرح سجدہ شکر کے لیے کھڑا ہونا بھی بہتر ہے۔ جیسے آپ سجدہ تلاوت بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، تو اسی طرح سجدہ شکر بھی ہے۔ اور سجدہ شکر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فقہائے کرام نماز کے بعد فوراً سجدہ شکر ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اسی لیے کہ آپ اگر کسی نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ ناواقف لوگ اس سجدہ شکر کو نماز کا حصہ نہ بنا لیں، یا اس سجدہ شکر کو سنت یا واجب اور ضروری نہ قرار دے دیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرض نماز کے بعد متصل سجدہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ہاں لوگ چلے جائیں ادھر ادھر افراتفری ہو جائے، آپ سجدہ شکر ادا کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ شکرانے کی نماز پڑھ لیں۔ تو دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی بجاوری کا وہ سجدہ شکر اور نماز شکر ہے۔ اور اسی طرح تیسرا طریقہ ہے وہ نعمتوں کو کسی گناہ میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بھی بہت بڑا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو گناہوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو گناہوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یعنی کسی گناہ میں استعمال کرنا، یہ صریح ناشکری ہے۔
یہ تو تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہے ہو۔ وہ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ، سرسختی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ماموں تھے، اور جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت کم عمری میں بغداد کے بڑے بڑے صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسئلہ شکر شروع ہو گیا کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ صوفیاء کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، صوفیاء سے نہیں چھیڑنا چاہیے، صوفیاء کی اپنی دنیا۔ بہرحال وہ کہ شکر کسے کہتے ہیں، ہر ایک صوفی، ہر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی شکر کی تعریف کر رہا ہے، شکر کا یہ مطلب ہے، شکر کا یہ مطلب ہے۔ سرسختی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، بیٹا آپ بھی بتائیں شکر کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یوں سر نیچے کیا، مراقبہ ہو گئے۔ مراقبہ ہونے کے بعد پھر سر اٹھایا اور یہ کہنے لگ گیا کہ اصل معنی میں شکر اسے کہتے ہیں کہ منعم یعنی انعام کرنے والی کی نعمت کو اس کے خلاف استعمال مت کرو، بس یہ بڑا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منعم حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور گناہ میں استعمال مت کرو، یہ بڑا شکر ہے اس کا بس۔ اور اگر اس کا الٹ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اس کی نافرمانی میں استعمال کریں اور گناہوں میں استعمال کریں، تو یہ اس نعمت کی صریح ناشکری ہے، واضح ناشکری ہے اور بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا ہے، اور رزق میں تمام نعمتیں آ گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو کسی گناہ میں استعمال نہ کرو، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس کو ضائع مت کرو، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہماری زندگی میں ایسی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں، ان کو بے جائے استعمال کر کے ضائع کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کو دیکھو، ہماری اوڑھنے والی چیزیں دیکھو، کتنی ضائع ہو جاتی ہیں، کتنی وردیاں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ نعمت ہے نا، ضائع کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ کتنا رزق ہمارے ستارے میں ضائع ہو رہا ہے یا ہمارے گھروں میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی بھرپور قدر کی جائے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ناقدری مت کرو۔ اور اسی کے متعلق کہ نعمت کی قدردانی سے متعلق ایک اہم اصول حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ ایک شخص ان کے پاس دودھ لے کر آیا، انہوں نے رات کو سوتے وقت وہ دودھ پی لیا، لیکن اس دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ رہ گیا تھا، انہوں نے اپنے سرہانے رکھ دیا، اور اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو پاس میں ایک صاحب کھڑا تھا، ایک شخص کھڑا تھا، اور اس سے وہ کہنے لگا کہ وہ دودھ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ دودھ تو میں نے پھینک دیا ہے، وہ تو ایک گھونٹ ہی تھا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو گئے، اور پھر ان سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پھینک دیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پھینک دیا ہے، تم نے بہت زیادہ غلط کیا۔
اگر میں اس دودھ کو نہیں پی سکا تو تم خود پی لیتے، اگر تم نہیں پی سکتے تھے تو پھر بلی کو پلا دیتے یا کسی اور جانور یا پرندے کو پلا دیتے، اللہ تعالیٰ کے کسی مخلوق کے کام تو آ جاتا، لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا ہے اور اس کو پھینک دیا، تو یہ بہت غلط کیا۔ اور اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا، ایک بنیادی بات بیان فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان عام زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں سے زیادہ مقدار میں فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی تھوڑی سی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔ مثلا کھانا ہے، کھانے سے انسان زیادہ مقدار میں فائدہ اٹھاتا ہے، کھانے کو کھاتا بھی ہے، اس سے بھوک بھی مٹاتا ہے، اس سے پیاس بھی مٹاتا ہے، اس سے بدن کو طاقت بھی دیتا ہے، یہی کھانا ہوتا ہے۔ ہم چرند پرند کو کھلاتے ہیں، جانوروں کو کھلاتے ہیں، یہی کھانا ہے نا۔ تو کھانے کی بڑی مقدار کو انسان وہ فائدے میں لاتا ہے اور کھاتا ہے، لیکن اگر اسی کھانے کا تھوڑا سا حصہ بچ جائے تو اس کا احترام بھی واجب ہے۔ ایسے نہیں تھوڑا سا بچ گیا تو یوں پھینک دیا ہے، یہ تو بہت زیادہ شرم اور حیا کی بات ہے کہ جس کھانے سے تم فائدہ لے رہے ہو، جس کھانے کو کھا کر تمہارے بدن میں طاقت آتی ہے، اس سے نماز روزہ ادا کرتے ہو، اس سے تم پیسہ کماتے ہو، مال کماتے ہو، دوسرے کام کرتے ہو، وہی کھانا ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں، چرند پرند کو کھلاتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا کھانا بچ جائے تو ہم اس کو ضائع کر دیں یا اس کو پھینک دیں؟ نہیں، اگر یہ تھوڑا سا کھانا بچ جائے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کرنا بھی واجب ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ اصل بھی در حقیقت اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری مت کرو، جا بجا احادیث میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری مت کرو۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں، ہمارا اپنا بدن ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی رزق میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء دی ہیں، رہن سہن کے لیے دوسری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان تمام نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کھانا پینا ہے۔ ہم کھانا پینا کر کے اپنے بدن کو طاقت دیتے ہیں، پھر ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کھانے کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، ہم اس کھانے کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا سوچا جائے تو ہمارے گھروں میں بھی بہت زیادہ ناقدری ہوتی ہے رزق کی، اور ہمارے اس ادارے میں پھر بہت زیادہ ناقدری ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے کہ ہم کھانا نالے میں بھی پھینک دیتے ہیں، یا اسی طرح ہم سے تھوڑا سا کھانا رہ جاتا ہے، اگلے کو تھوڑے سے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے، بھائی وہ پلیٹ لے لو، انسان نے کھایا ہے۔ سور الآدمی طاہر، فقہی مسئلہ ہے نا، فقہ میں ہے نا کہ جھوٹا کس کس چیز کا پاک ہے؟ انسان کا جھوٹا سب سے بڑا پاک ہے۔ اگر انسان کافر ہو تب بھی اس کا جھوٹا پاک ہے، جب تک اس کا منہ ناپاک نہ ہو، شراب نہ پی ہو یا اور کوئی ایسی ناپاک چیز نہ پی ہو، تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور اگر شراب پی لیے اور 3 مرتبہ اس نے اپنا لعاب چاٹ کر نکل گیا یا تھوک دیا، تب بھی منہ پاک ہو گیا۔ لیکن ہم رزق کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اور اسی رزق کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔ یہی رزق ہے نا جس کے لیے ہم اتنی تگ و دوڑ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ تنہا ہمیں ملتی ہے، اسی تنہا سے ہم آٹا خریدتے ہیں، اس آٹے پر پھر کتنی محنت ہوتی ہے گھر میں، یہ آٹا بننے سے پہلے کتنی محنت ہوتی ہے۔
گندم کی بیجائی ہوتی ہے، اس وطر کے لیے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر 6 مہینے 7-8 مہینے اس فصل کی نگرانی ہوتی ہے۔ یہی رزق ہے نا، کتنی محنت ہوتی ہے۔ ہم یہ روپے اور پیسے اور سونا چاندی تو منہ میں نہیں ڈالتے ہیں، یہی روٹی ہم کھاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں سب سے بڑی ناقدری اور بے احترامی اسی روٹی کی ہوتی ہے، اسی کھانے پینے کی اشیاء کی ہوتی ہے، اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ ہم اس ادارے میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ناقدری کرتے، جتنے ہم ناقدری کرتے ہیں اتنے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، اتنے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ یہ رزق ہم کھا رہے ہیں نا، اس ادارے کے مالک تو نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر ہم اس رزق کی قدر کریں گے اور احترام کریں گے، اور ہم اپنے زبان سے کہیں گے الحمدللہ، ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو استعمال میں لائیں گے، تو ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، ہمارے گھروں میں خیر آئے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا، اگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور بھی زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ ہم رزق کی بہت زیادہ ناقدری کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بنیادی چیز ہے جس کے لیے ہم دن رات تگ دوڑ اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ یہی رزق ہے، یہی روٹی ہے نا۔ اس روٹی کے لیے ہم محنت کر لیتے ہیں، پیسے لے لیے، روٹی پک گئی ہے، آٹا لے لیا، سب کچھ ہو گیا، پھر ہم آرام سے بیٹھتے ہیں کہ کھانا کھا لیں، یہی روٹی ہے۔ لیکن ہم اسی روٹی کی اور اس رزق کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ اسی ناقدری اور بے احترامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے، اور وہ برکت کیسے آئے گی؟ وہ اسی طرح آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو ضائع نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے روٹی کھانا، کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، ہم اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی بے احترامی نہ کریں، اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہم جتنی اس میں غفلت اور لاپرواہی کریں گے اتنی ہی ہمارا رزق کم ہوتا جائے گا، اتنے ہمارے گھروں میں خیر اور برکت قطعاً نہیں ہوگی۔ کوئی کہتا ہے میری 1 کروڑ تنخواہ ہے، تب بھی وہ اس کے لیے کم ہے جب برکت نہ ہو سکے، وہ کروڑ روپے تو نہیں کھائے گا۔ ایسے بھی بیمار ہیں کہ ان کو روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، گندم میں ان پر بند کر دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں جو ہم رزق اور روٹی اور کھانے پینے کی اشیاء کی ناقدری کر رہے ہیں، ہمیں اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کو ٹوکو یار یہ رزق نہیں ہے، سارا دن 12-18 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، کس کے لیے کی؟ اسی لیے کی ہے نا، اسی روٹی کے لیے کی ہے نا کہ روٹی میں کھاؤں گا آرام اور سکون سے۔ اب اس کی ناقدری مت کرو، اس کو استعمال میں لانا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور 5واں طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ نعمتوں پر فخر اور غرور نہ کیا جائے۔ جو نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر فخر اور غرور اور تکبر مت کرو، اس کو اپنا کمال مت سمجھو، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھے نعمت عطا کر دی ہے، تو نے مجھے نعمت عطا کر دی ہے، مجھے اچھا کھانا دے دیا، اچھا لباس دے دیا، اچھا گھر دے دیا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، میرا صحت مند بدن ہے، میں نے سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک گھڑی گزار دی۔ یا اللہ یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، اور ان کا شکر اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ زبان سے ہو اور ان کو ضائع نہ کیا جائے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور احترام کرنا چاہیے اور ان کی وہ شکر اس کا بجا لانا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔